جب ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو ہمیں موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو بچوں کی تربیت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی ہر اس بچے کی تربیت کرنا آسان ہے جس کے ساتھ والد کا تعلق، والدہ کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے اور گہرا ہو چکا ہے۔ اب یہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے کچھ کام ہیں، اگر ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں تو ہمارا تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بچوں کو ٹائم دیں۔ آج کی مصروفیت کا سب سے بڑا وبال یہ آیا کہ ہمیں ان رشتوں کو ٹائم دینا بھی مشکل ہو گیا جو کہ ہماری ذمہ داریوں میں داخل اور شامل تھے۔ آج ذرا غور کریں کہ مصروفیت کا ایسا عذاب ہے، اور کچھ ہے اور کچھ ہم نے اپنے پر مسلط کر دیا۔ ہمارے پاس یہ جو موبائل فون آ گئے، ہمارے پاس جو لیپ ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ اور موبائل کو ہم نے اپنے کاموں کے سے آگے بڑھا کر انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فیس بک کی ایک لامتناہی دنیا ہے، واٹس ایپ کا ایک لامتناہی سمندر ہے، یوٹیوب کا ایک بے لامتناہی جنگل ہے۔ جب ہم اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو واپس نکلنے کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا کرتا ہے؟ ہمارے وقت کو کھا جاتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کریں کہ آپ فیس بک پر بیٹھے ہیں تو بعض اوقات 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور آپ فیس بک پہ ہی لگے ہوتے ہیں۔ آپ جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے پچھلے 1 گھنٹے سے میں فیس بک پر مشغول ہوں، اور بعض اوقات 1 گھنٹہ نہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور ہم فیس بک سے اپنی نظر نہیں ہٹا رہے ہوتے۔ اور غور کریں کہ جب ہم فیس بک میں، واٹس ایپ میں مصروف ہیں، اس وقت میں کتنے سارے لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ان لوگوں میں ہمارے والدین بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، نہ توجہ دے رہے ہوتے۔ اس میں ہماری گھر والی اہلیہ بھی شامل ہوتی ہیں، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، کوئی ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں، لیکن میرا تو سارا کا سارا دھیان، توجہ اور ٹائم میرے لیپ ٹاپ نے لیا ہوا ہے۔ میں وہاں سے نظر ہٹانا ہی نہیں چاہ رہا۔ مجھے ان کی بات جو وہ پوچھ رہی ہیں اس سے کوفت ہو رہی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ظلم، یہاں تک تو چلیں گزارا چل جاتا ہے، وہ لوگ اپنی مرضی سے کام کر لیتے ہیں، ان رشتوں کو بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ ایک اور رشتے کو ہماری ضرورت ہے، اور وہ بھی اسی وقت میں ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اس کی بجائے اپنے موبائل، اپنے لیپ ٹاپ، اپنی فیس بک، اپنے انٹرنیٹ اور اپنے واٹس ایپ اور یوٹیوب کو اہمیت دے جاتے ہیں۔ اور وہ رشتہ ہے ہماری اولاد کا رشتہ، جس نے کل کا مستقبل کا معمار بننا ہے، جس نے کل میری خدمت کرنی ہے، جس نے کل معاشرے کے اندر باعزت مقام حاصل کرنا ہے۔ وہ رشتہ جس کے لیے میں خود صبح سے لے کر شام تک ایک ایسے کاموں میں مصروف رہتا ہوں کہ جو کہ میری معاش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں نوکری کر رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہ یار کیوں محنت اتنی کر رہے ہو، تو ہم جواب دیتے ہیں بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ ایک مزدوری کرنے والے سے پوچھیں کہ اتنی مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ جس بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں صبح سے لے کر رات تک مصروف ہوں، جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، میرے پاس ان کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات اس میں ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، ٹائم ان کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کوالٹی ٹائم نہیں گزار رہے ہوتے۔ کوالٹی ٹائم گزارنے کا مطلب یہ ہے ہماری پوری اٹینشن، ہماری پوری توجہ ان بچوں کی بات کی طرف ہو۔ ہم ان کے کپڑوں کو دیکھیں، ہم ان کے ڈریس کو دیکھیں، ہم ان کی شکل صورت کو دیکھیں۔ ہمارے پاس بیٹا آیا ہے تو ہم اس کو بتائیں بیٹا آج آپ نے یہ جو سوٹ پہنا ہے اس کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے، بیٹا آج آپ نے اپنا کھیل پورا کر لیا، بیٹا آج آپ نے اپنی پڑھائی کا کام مکمل کر لیا، بیٹا آج آپ نے جو ٹوپی پہنی ہے یہ بہت خوبصورت رنگ کی ہے۔ یہ ہے پوری اٹینشن، پورا دھیان، پوری توجہ۔
اور اگر ہم اس میں کوئی کمی دیکھتے ہیں، بیٹا آج آپ نے ساکس نہیں پہنے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، بیٹا آج گرمی ہے، آپ نے یہ زیادہ موٹی چیز پہن لی ہے، بچے کو پتہ چلے میرے والد میری والدہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہیں۔ اور اگر وہ کچھ سوالات کرتا ہے آپ سے، کوئی بات پوچھتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ دیر کھیلنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو یہ سپیس دیں، آپ اس کو یہ جگہ دیں، آپ اس کو موقع دیں، وہ آپ کے پاس آئے، آ کر آپ سے وہ بات کرے، آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرے، آپ اس کے مسئلے کا حل اپنے تجربے کی روشنی میں اس کے سامنے رکھیں، ہلکا پھلکا اس سے مذاق کریں۔ دیکھیں زندگی کس قدر خوبصورت ہو جاتی ہے، اور یہ تعلق اور رشتے کس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں، ہم نے بچپن میں ٹائم نہیں دیا ہوتا، بعد میں آ کر پوچھتے ہیں مفتی صاحب بتا دیجئے کہ میرا بچہ تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بتائیں اس کی گستاخی کا کس کو گناہ جا رہا ہوگا؟ تو میں تو عام طور پر ان کو کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار وہ بچے کم ہیں اور آپ والدین زیادہ ہیں۔ جس وقت ان کو ضرورت تھی کہ آپ ان کی بات سنتے، آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا اپنی بہت ساری مجبوریاں، خود ساختہ مجبوریاں بنا کر۔ آج جب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بچے کی بات سنیں یا بچے کو سنائیں، آج اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر آپ کی بات کو سن سکے۔ اس لیے یہ اہمیت طلب بات ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور ٹائم ایسا رف ٹائم نہ گزاریں اور مصروف ٹائم نہ گزاریں، بلکہ کوالٹی ٹائم گزاریں۔ اور کوالٹی ٹائم کے میں نے آپ کو بتایا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں آپ اور بچے ہی ہوں، درمیان میں نہ کوئی کتاب ہو، نہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو، نہ آپ کا موبائل فون ہو، نہ فیس بک ہو، نہ کاروبار کی کوئی الجھن ہو، بلکہ اس ٹائم میں آپ اور آپ کی اولاد ہوں، اور آپ کے اپنے مسائل، آپ کی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، آپ کے اپنے چھوٹے چھوٹے مذاق، اور آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق اور ریلیشن ہے اس کو مضبوط کرنے والی باتیں ہوں۔ یہ کر کے دیکھیں، چند دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ بچے آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ان کی تربیت کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔